دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ارباب اہل سنت، ادب خردگانی نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ جی سب آگے آئیں۔ ہمارے انتہائی محترم جناب عبدالرؤف چیتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، گزارش کرتا ہوں آگے تشریف لائیں گے۔ ماہ نور، ماہ سرور، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔
آج 3 ربیع الاول ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، آپ کے نزول اجلال کا تذکرہ، آپ کے ورود مسعود کا تذکرہ، آپ کی مجیت مقدسہ کا تذکرہ، آپ کے قدوم میمنۃ لزوم کا تذکرہ، آپ کے ظہور قدسی کا تذکرہ، آپ کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج انتہائی اہم اور حسن اتفاق کہ آج 3 ربیع الاول ہے اور امام الطریقہ غوث الخلیقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک بھی ہے۔ ایک عرصے سے یہ تمنا تھی کہ جہاں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ہدیہ محبت پیش کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس ذات، اس ہستی کی بارگاہ میں بھی ہدیہ پیش کیا جائے جو کہ حضرت امام ربانی کی بھی پیر اور شیخ ذات ہے۔ آپ کا وصال مبارک 3 ربیع الاول کو ہے، تو آج گویا ہم حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک بھی کریں گے اور اپنے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، اس کا آغاز بھی کریں گے۔ قرآن مجید برہان رشید سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اس کی بارگاہ کی طرف جانا چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ دو راستے ہیں اللہ رب العزت کی جناب میں حاضر ہونے کے، اس کی معرفت، اس کی ذات تک رسائی کے 2 راستے، ایک ہے راہ اجتباء اور ایک ہے راہ اہداء، ایک ہے راہ اجابت اور ایک ہے راہ انابت، ایک ہے راہ فضل اور ایک ہے راہ سلوک، راہ جذب، ایک ہے جذب کا راستہ اور ایک ہے سلوک کا راستہ۔ آسان لفظوں میں بات کو کہتا ہوں، ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے بندے کو چن لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے اپنی طرف، اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو اس کی طرف جانا چاہتا ہے، اسے اپنی بارگاہ کی طرف آنے والے راستے کے لیے تعین کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ 2 راستے ہیں جنہیں وہ چن لیتا ہے، جو راہ اجتباء ہے وہ محبوبوں کا راستہ ہے،
اور جو اس کی طرف جاتے ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محبوں کا راستہ ہے، وہ محبوں کا راستہ ہے۔ تو گویا جو ولی ہوتے ہیں، سالک ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک محبوب سالک، محبوب ولی، اور ایک محب سالک، محب ولی۔ جو محبوب سالک اور ولی ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور جو محب ولی اور سالک ہوتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور بات آسان کرتا ہوں کہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہے، مرید اور مراد میں فرق کیا ہے، اجتباع اور اہدا میں فرق کیا ہے، اجابت اور انابت میں فرق کیا ہے، سلوک اور جذب کے اندر فرق کیا ہے، جذب اور مجاہدے کے اندر فرق کیا ہے۔ جو محبوب ولی ہوتا ہے اور جو محب ولی ہوتا ہے ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، جو محبوب اور محب سالک ہوتا ہے ان کے اندر فرق کیا ہے۔ محب وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ محب کون ہوتا ہے؟ جو خدا حکم دیتا ہے، جو خدا فرماتا ہے۔ محب ولی، محب سالک وہ کرتا ہے۔ اور محبوب کون ہوتا ہے؟ جو کچھ یہ کہتا ہے خدا وہ کرتا ہے۔ محبوب اور محب کے اندر فرق یہ ہے کہ محب اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مرضی کے مطابق جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ لجپالی فرماتا ہے، وہ بندہ پروری فرماتا ہے، اپنے بندوں کی منہ سے نکلی ہوئی بات کا دھیان رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے۔ جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ آپ کے ذہنوں کے اندر سوال آئے گا، کیا وہ محتاج ہے ان بندوں کا؟ محتاج نہیں، وہ لجپال ہے، وہ بندہ نواز ہے، وہ بندہ نواز ہے، محتاج نہیں وہ کسی کا، سارے اس کے بندے ہیں۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ زبان سے نکالتے ہیں، کہ حدیث پاک بخاری کی، اس کی تائید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے یہ، صحیح بخاری کی، میرے کچھ بندے ایسے ہیں ان کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، غبار میں اٹے ہوئے ہیں، داڑھی غبار آلود ہے، سر کے بال الجھے ہوئے ہیں، مدفوع بالباب ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں یہ، مدفوع بالباب ہیں، یعنی جس دروازے پر جاتے ہیں انہیں دفع کر دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ ان کی شکل و صورت ایسی ہے کہ لباس پھٹا ہوا ہے، پرانا ہے، داڑھی الجھی ہوئی ہے، سر کے بال الجھے ہوئے ہیں، لباس پرانا ہے، مدفوع بالباب ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو میں خدا اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے جس چیز کی وہ قسم اٹھائیں گے میں خدا ان کی قسم کو پورا کروں گا۔ اگر وہ کسی بات کی قسم اٹھا لے نا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، تو جو وہ بات کر دیتے ہیں، جو چیز ان کے منہ سے نکل جاتی ہے میں خدا ان کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ ان ہستیوں میں سے، ان ذاتوں میں سے، ان شخصیات میں سے ایک ذات، ایک شخصیت، ایک ہستی وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری کی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند
بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات ہے، محب ولی اور محبوب ولی۔ محب ولیوں کے سردار یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ محب ولیوں کے سردار ہیں، اور محبوب ولیوں کے سردار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ماہ مبارک بھی محبوب، میلاد بھی محبوب، اس ماہ مبارک کے اندر آنے والا رسول وہ بھی محبوب، اور جو ان کا ذکر کرنے والے وہ بھی محبوب۔ اجتباء کا معنی آتا ہے چنا ہوا، چننا، مجتبا جس سے ہے چنا ہوا، مجتبا۔ اجتباء ہوتا ہے چننا اور مجتبا چنا ہوا۔ تو اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ کیا باقی کے انبیاء، باقی کے رسول وہ چنے ہوئے نہیں ہیں؟ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو چنا ہوا ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے وہ چنا ہو، تو پھر باقی کے رسول اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسل وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے چناؤ کے اندر فرق کیا ہے؟ پھر ان کے اجتباء کے اندر فرق کیا ہے؟ پھر ان کے مجتبا ہونے میں فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسل کو چنا ہے محبت کے لیے، محبیت کے لیے، اور محبوب کو چنا ہے محبوبیت کے لیے۔ انبیاء اور رسل کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ان کو بھی چنا ہوا ہے، لیکن ان کا انتہا فرمایا ہے کہ تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے، تم میرے محب ہو، اور محبوب کی باری آئی تو محبوب کو چنا، محبوب میں تجھ سے محبت کروں گا اور تو میرا محبوب بنے گا، وہ میرے محب بنیں گے اور تو میرا، میں نے انہیں محب ہونے کے لیے چن لیا ہے اور تجھے محبوب ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ بات اور تھوڑی کھول دیتا ہوں، محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ محب مانگتا ہے، دیدار مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، مشاہدے کی طلب کرتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کے مشاہدے کی طلب خود خدا کرتا ہے۔ قرآن پاک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، کیونکہ محب ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، انشراح صدر کر دے، افتتاح صدر کر دے، سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما دے۔ جب محبوب کی باری آتی ہے تو محبوب یہ نہیں کہتا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ دل نہیں کہہ رہا سبحان اللہ کہنے کو؟ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا۔
موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، یا اللہ رب آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہے نا یہ قرآن پاک ہے، یہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ دعا کر رہے ہیں. حضرت امام ابراہیم جیلی جو کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ موسیٰ تھا. اگر میرے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر، ٹھن کر، سنور کر، نکھر کر، والضحیٰ کا چہرہ لے کر، واللیل کی زلفیں لے کر، مازاق کی آنکھیں لے کر میرے آقا مولا تاجدار مدینہ وہ کوہ طور پر جاتے تو اللہ رب العزت ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہتا محبوب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. محب اور محبوب میں فرق ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ محب وہ جو تمنا کرے. میرے قبلہ عالم اس بات پر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، محب کون ہوتا ہے اور محبوب کون ہوتا ہے؟ محب یہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اور محبوب کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے. ذرا مل کر بولو سبحان اللہ. میلاد شریف آ رہا ہے، میلاد شریف. جو ہی ماہ میلاد آتا ہے، ماہ میلاد کی نشانی یہ ہے کہ جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نور کی برسات شروع ہو جاتی ہے. محبوب کے غلاموں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، ان کی زبانیں سبحان اللہ پکارنا شروع کر دیتی ہیں. ان محبوب ولیوں میں سے ایک ولی جو کہ محبوب ولیوں کا سردار ہے، محبوب ولیوں کا سردار ہے، وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری. ان کی ذات ببرکات ہے. آپ فرماتے ہیں ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا، ملہم حقیقی نے ندا دی، ہاتف غیب سے آواز آئی کہ جو کچھ زبان سے نکالو گے وہی کچھ ہوگا. جو کچھ زبان سے نکالو گے وہی کچھ ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی محبوبیت عطا کی ہے، ایسی محبوبیت عطا کی ہے کہ 30 سال ہو گئے ہیں. شاہ نقشبند خود فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں بہاؤدین جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے خدا وہی کر دیتا ہے. 30 سال ہو گئے ہیں جو کچھ زبان سے نکلتا ہے خدا وہی کر دیتا ہے. یہ محبوب ہیں. کیسی محبوبیت ہے، کس طرح کی محبوبیت ہے؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مجھے محبوبیت عطا فرمائی ہے اسی طرح میرے سلسلے کو بھی محبوبیت عطا فرمائی ہے. میرا سلسلہ محبوبوں کا سلسلہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا، جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جذبہ کا ذائقہ چکھ نہیں لے گا. اسے جذبہ حاصل نہیں ہو جائے گا نا. آپ فرماتے ہیں ہم فضلی لوگ ہیں، ہم فضلی لوگ ہیں. حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں فضل والے ہیں ہم. ہمارا سلسلہ مجاہدوں والا، ریاضتوں والا، چلوں والا نہیں. ہمارا سلسلہ
जज़ब वाला सिलसिला है, हमारा सिलसिला मोहब्बत वाला सिलसिला है, हमारा सिलसिला महबूबियत वाला सिलसिला है, हमारा सिलसिला सहाबा वाला सिलसिला है। सहाबा वाला सिलसिला का क्या माना है इसका? सहाबा ने को बड़ी ये बातें की हैं। औलिया की निस्बत, औलिया ने जितनी मेहनतें रियाजतें की हैं, गौस कुतुब बने हैं, औताद बने हैं, औलिया ने मेहनतें की हैं। हजरत बाबा फरीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के आप देखें, उनका ज़ोहद देखें, ज़ोहदुल अंबिया, उनकी रियाजत देखें। बाकी औलिया अल्लाह के बुजुर्गान दीन की रियाजत को देखें, मुजाहिदे को देखें। लेकिन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो तरीका है, यह सहाबा का तरीका है। क्या मतलब? बस यार का नजारा करते हैं और फिर ये तयशुदा बात है, मसलक आले सुन्नत का ये अकीदा है और उम्मत मुसलमा इस बात पर इत्तिफाक करती है। किसी भी मकतबा फिक्र का कोई ताल्लुक रखने वाला हो, उसका ये नजरिया और अकीदा है कि कोई वली, कोई गौस, कुतुब, औताद, अखियार में से कोई भी किसी अदना से अदना सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। तो फिर सहाबा ने क्या किया है? सहाबा ने एक काम किया है। वो क्या किया है? वो दीदार किया है, नबी पाक की जात का दीदार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया, खिदमत की और सारे मर्तबों से आगे चले गए। और यह सिलसिला जो है, सिलसिला नक्शबंदिया, इसकी भी खासियत यह है कि इसके अंदर चिल्ले और माकूस नहीं है, बहुती रियाजतें नहीं है। बस एक ही काम है, वो अपने आका मौला से मोहब्बत और उसकी सुन्नत पर मुलाजमत, सुन्नत पर मुलाजमत। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात, वो जात आप फरमाते हैं कि मेरा सिलसिला कैसा है कि मेरे सिलसिले का अदना मुरीद, कमीनाए याराने मन, अज 50 कदम शफात मी कुनत। आप फरमाते हैं कि मेरे सिलसिले के अंदर दाखिल होने वाला जो मेरा अदना से अदना गुलाम है ना, उसकी शान क्या है कि जहां उसकी कब्र बनती है 50 कदम आगे पीछे दाएं बाएं जो भी दफन होता है, अल्लाह उसको भी बख्श देता है, उसको भी बख्श देता है। ये सिलसिला नक्शबंदिया के मुरीदों, गुलामों का ये हाल है कि जिस मुकाम पर वो दफन होते हैं उसके 50 कदम आगे पीछे दाएं बाएं जो दफन होता है, अल्लाह रब ने उसकी भी बख्शिश फरमाता है। और खुद शाह नक्शबंद बुखारी का क्या आलम होगा, और जो उनके मुरीदों के कामिल मुरीद हैं, जिनमें हजरत मुजद्दल फिसानी हैं, उनका क्या मामला होगा। एक बात उनकी कर देता हूं। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद हजरत शेख अब्दुल अहद की कब्र पर गया, तो कब्रों पर जाना हजरत इमाम रब्बानी की सुन्नत है। आप फरमाते मैं अपने वालिद की कब्र पर गया, तो जो ही मैं कब्रस्तान से गुजर रहा था, मेरे दिल के अंदर यह ख्याल आया कि मैंने हदीस पाक पर यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी उम्मत का आलिम जिस कब्रस्तान से गुजरेगा, मैं उस कब्रस्तान से, यह हदीस पाक है, उन कब्रस्तान वाले जो मुर्दे हैं जो लेटे हुए कब्रों के अंदर, उनसे 40 दिन के लिए अपना अजाब उठा लूंगा। यह हदीस पाक है। तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते मुझे ख्याल आया, क्या मेरा भी शुमार उन उलमा में है? क्या मेरा भी शुमार उन उलमा में है जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्रिस्तान से अजाब को मुर्तफे कर देता है, उठा लेता है, दूर कर देता है। तो आप फरमाते हैं उसी वक्त हाथवे गैब से आवाज आई, अहमद सरहंदी तेरा मर्तबा और मकाम क्या है? तू सोचता मैं भी उन उलमा में शामिल हूं कि नहीं? सुन, हमारे नजदीक तुम्हारा मर्तबा क्या है? जिस कब्रिस्तान से तुम गुजर रहे हो, क़यामत तक के लिए हमने उससे अजाब उठा लिया है।
क़यामत तक के लिए उससे अजाब उठा लिया। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रजी अल्लाह तआला का सिलसिला है ये, जो महबूबियत का सिलसिला है। आप फरमाते हैं 30 साल हो गए हैं, जो कुछ जुबान से निकलता है मेरा अल्लाह, मेरा लजपाल, मेरा रब, वो पूरा कर देता है। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रजी अल्लाह तआला उनकी ज़ात पर अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए बात बहुत लंबी चलती जाएगी। एक बात करता हूं जिसको हजरत इमाम हाशिम किशमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुरीद हैं हजरत मुजद्दल फिसानी के और खलीफा हैं हजरत इमाम रब्बानी के, उन्होंने इस बात को नकल किया। फरमाते हैं एक बुजुर्ग, कामिल बुजुर्ग ने ख्वाब देखा। अब कामिल बुजुर्ग से मुराद कौन है? बुजुर्गों का तरीका यह होता है कि वो कामलियत की निस्बत अपनी तरफ नहीं करते, अपने आप को अदना, बात अपनी करते हैं लेकिन नाम किसी का लेते हैं, अपनी जात पर फख्र नहीं करते, घमंड और गुरूर नहीं करते। कहते हैं एक कामिल बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, इससे मुराद उनकी जात अपनी है। क्या ख्वाब देखा कि मैदाने हशर बरपा है, अव्वलीन व आखिरीन सारे मैदाने हशर के अंदर जमा हैं और हिसाब किताब हो रहा है। जहन्नम वालों को जहन्नम में, कुफार को जहन्नम में भेजा जा रहा है, जन्नत वालों को, ईमान वालों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ऐलान हो रहा है जो गुनहगार हैं, सियाकार, खताकार हैं, उन्हें जहन्नम में भेज दो। जो मेरे महबूब के कलमा नहीं पढ़ते थे उन्हें जहन्नम में भेज दो। तो जहन्नम वालों को जहन्नम में भेजा जा रहा है। जो नेक पाक बुजुर्ग, तकवे वाले, तहारत वाले, ईमान वाले, नेक अमाल वाले, उनके बारे में हुक्म हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है इनको जन्नत में भेज दो। तो आप फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं कि एक शख्स मुसलमान गुनहगार है, उसको दोजख में ले जाने वाले फरिश्ते घसीट कर दोजख की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो चिल्ला रहा है, आहुजारी कर रहा है, रो रहा है, आवाजें दे रहा है, लेकिन फरिश्ते उसको घसीट कर, गुनहगार है, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो जब वो जहन्नम के करीब पहुंचता है तो मुड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ देखता है, कहता है, अर्ज करता है, या अल्लाह मैंने तेरे बंदे शाह बहाउद्दीन शाह नक्शबंद बुखारी को जिंदगी के अंदर 5% उनकी खिदमत की थी। मैंने उनकी 5% खिदमत की थी, उस खिदमत के बदले में मुझे माफ कर दे। तो हज़रत हाशिम किशमी फरमाते हैं जो ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी ये आवाज सुनी तो फरिश्तों से कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, इसने मेरे बंदे बहाउद्दीन उसकी दुनिया के अंदर खिदमत की है, उस खिदमत के इवज मैं अपना इरादा तब्दील करता हूं और इसे जहन्नम से जन्नत की तरफ मुंतकिल करता हूं। जन्नत की तरफ फरिश्तों इसे ले जाओ, जहन्नम में ना ले जाओ, इसे अब जन्नत में ले जाओ, क्योंकि इसने मेरे बंदे की खिदमत की है। मेरे बंदे को दुनिया के अंदर 5% पेश किए हैं, 5%। खिदमत का क्या जज्बा है आप यहां सवाल करेंगे कि 5% के इवज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में भेज रहा है, क्योंकि उसके बंदू की खिदमत है, उसके बंदू की खिदमत है। इस पर एक हदीस पाक पेश करता हूं ताकि इस बात की ताईद हो जाए हदीस पाक से। लोग ये ना कहें कि वैसे ही औलिया की बातें, बुजुर्गों की बातें कर देते हैं जिनका कोई सिर प्यार नहीं होता, उसकी असल कोई नहीं होती ना। हमारे बुजुर्ग वो होते हैं कि उनकी जो बात होती है वो भी ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है। हदीस पाक में आता है कि जब जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे ना, तो फिर लोग गुजरने वाले पुल सरात से गुजरेंगे।
پتہ نہیں پل صراط کا سنا ہے کبھی؟ کیسا ہے پل صراط؟ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے، پل صراط، وہ پل، اس کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور بالکل جہنم کے اوپر سے دہکتی آگ کے شعلے ہیں، نیچے جہنمی جل رہے ہیں، اور وہ اوپر پل صراط ہے، وہاں سے لوگ گزریں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے نا، جو اولیاء اللہ کے غلام ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے، وہ چشم زدن کے اندر اس کو عبور کر جائیں گے، اور جو گنہگار بے ایمان کافر ہوں گے ان کے لیے وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ گزرنے والے گزر رہے ہوں گے تو جو نیچے آگ جل رہی ہے نا، جہنم کی آگ، وہ گزرنے والے ایک بندے سے کہے گی اے اللہ کے بندے جلدی جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، تیرا نور جو ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ وہ آگ کہہ رہی ہے کہ تیرا نور اس شعلوں کو مدھم کر رہا ہے، جلدی جلدی گزر جا تاکہ یہ میرے شعلے بھڑکتے رہیں۔ اور جب وہ بندہ مومن، وہ اللہ کا ولی، وہ نیک بندہ اس سے گزر رہا ہوگا، آگ اس سے یہ صدا کرے گی تو وہ اللہ کا بندہ نیچے دیکھے گا، نیچے جہنمی جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، حدیث پاک ہے یہ، وہ جہنمی اس کو دیکھیں گے تو ایک جہنمی اوپر بڑھ کر زور لگا کر اس کا پلو، اس کا دامن جو وہ پکڑ لے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں جہنم کے اندر جل رہا ہوں، عذاب سہ رہا ہوں، اور آپ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ پوچھے گا کون ہے تو وہ جہنم کے اندر جو جل رہا ہے وہ کہے گا کہ آپ کو یاد نہیں دنیا کے اندر فلاں وقت میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، حدیث پاک ہے یہ، آپ کو یاد نہیں فلاں وقت میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، اور دوسری حدیث پاک ہے آپ کو یاد نہیں کہ فلاں وقت میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر آپ پر احسان کیا تھا، کھانا کھلایا تھا، وضو کرایا تھا۔ تو وہ بندہ کہے گا پھر کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے سخت عذاب ہے، مجھے یہاں سے نکال لو۔ تو وہ اللہ کا بندہ جو پل صراط سے گزر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے دنیا کے اندر، اب میں پل صراط سے گزروں گا نہیں جب تک اسے ساتھ نہ لے لوں، اسے ساتھ نہ لے لوں میں گزروں گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا کوئی بات نہیں، ہاتھ پکڑ لے جا اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کا بندہ اس جہنمی گنہگار شخص کا ہاتھ پکڑے گا، اور کیا ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ اس اللہ والے کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ دوسرے جہنمی کے ہاتھ میں ہوگا، پھر جو اگلا شخص ہے اس کا ہاتھ اگلے کے ہاتھ میں ہوگا، پھر اس کا ہاتھ اس کے اگلے ہاتھ میں ہوگا، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ ایک اللہ کا بندہ ایک بندے کے وہ سب کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک چین کی صورت میں، ایک تسبیح کی صورت میں، جس طرح تسبیح کے اندر دانے پروئے ہوتے ہیں اس طرح جہنمی ایک سے ہاتھ ملاتے جائیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہاں حضرت شاہ نقشبند بخاری کی طرف دوبارہ آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے میرے جوتے کو سیدھا کیا ہے، میرے لیے میرے جوتے کو سیدھا کیا ہے، کل قیامت کے روز میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ حضرت شاہ نقشبند فرما رہے ہیں۔ میرے سلسلے کے امام
حضرت شاہ نقشبند بخاری فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جس نے میرے لیے میرا جوتا سیدھا کیا میں اس کی بھی کل قیامت کے روز شفاعت کروں گا. جو شخص اللہ کے بندے کے لیے 5 درہم خرچ کرے، جو شخص اللہ کے بندے کو وضو کرائے، اس کی خدمت میں کھانا پیش کرے، وہ تو جنت میں جائے، اس کو تو انعام ملے. اور جو محبوب کے میلاد پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے، آپ کے میلاد کی خوشی میں اگر کوئی میلاد پر کچھ درہم خرچ کرتا ہے، کچھ مال خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مال خرچ کرنا بدعت، اسراف ہے، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے، برائی برائی ہے. لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں لا اسراف فی الخیر، وہ کہتے ہیں لا خیر فی الاسراف، ہم کہتے ہیں لا اسراف فی الخیر. خیر میں اسراف نہیں، نیکی خیر ہوتا ہے نیکی، اور نیکی جتنی بھی کی جائے تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ تھوڑی ہے. جتنی بھی کی جائے نیکی تھوڑی ہے. تو خیر میں کوئی اسراف نہیں، جتنی بھی نیکی کی جائے وہ کم ہے، جتنی بھی نیکی کی جائے وہ کم ہے. کہتے ہیں جی میلاد شریف پر مال نہیں خرچ کرنا چاہیے، پیسے نہیں خرچ کرنے بھی فضول خرچی ہے. تو شادیوں بیاہوں پر واللہ منبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ کے میلاد پر خرچ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، خود اپنے بیٹوں کی شادیوں پر، ان کی سالگرہوں پر وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے انہیں کہ نہیں آنی چاہیے؟ بولو نا یار، شرم آنی چاہیے. کیا تیرا بیٹا وہ رسول اللہ سے بڑھ کر ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتی ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تم پر اللہ رب العزت کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت آ جائے، تو اس کے نزول رحمت پر، اس کے فضل پر خوشیاں منایا کرو. قرآن کا سورہ یونس ہے یہ. فَلْيَفْرَحُوا، کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو. اور پھر آگے کیا کہا؟ صرف خوشیاں نہیں منایا کرو بلکہ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا یجمعون، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے نا گھر کے اندر، مال دولت، وہ خرچ کیا کرو، اس خوشی پر خرچ کیا کرو. تمہارا مال جمع کرنا تمہیں نفع نہیں دے گا بلکہ خرچ کرنا وہ نفع دے گا. خرچ کرنا نفع دے گا. جب بھی ماہ میلاد آتا ہے تو اس کی تیاری کرو، ماہ میلاد پر خرچ کرو، جلوس کا اہتمام کرو، ضیافت کا اہتمام کرو، کمکموں کا اہتمام کرو، نورانی ماحول کا اہتمام کرو، عبادت کا اہتمام کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنی خوشی کا اہتمام کرو جس طرح اپنی اولاد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہو. ہماری لاکھوں کروڑوں اولادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہیں. کیونکہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. اور جس کے سینے کے اندر محبت نہیں ہے اس کے اندر ایمان کیسا ہے؟ اس کے اندر ایمان کیسا ہے؟ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. اس پر احادیث کے انبار پڑے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عمر تمہاری حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے یہ.
عمر تمہاری حالت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد سے بھی زیادہ؟ دیکھیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا رسول اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری محبت کا معیار اور مدار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ عمر اپنی اولاد سے بھی زیادہ؟ تو عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اولاد ہونا اقباد ہونا، یا رسول اللہ اولادیں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں نا، اولاد ہونا اوزا ہونا، اولادیں تو ہمارے جسم کے اعضاء ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن اولاد سے بھی محبت رکھتا ہوں، ان سے بھی محبت ہے۔ نبی پاک بخاری اور مسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا عمر جا تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ چند دن گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر کی حالت یہ ہے، اب عمر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف اگر آپ کی ذات ہو، ایک طرف عمر کی اولاد ہو، اور عمر کو آپ کی ذات پر اولاد قربان کرنی پڑے تو عمر کر دے گا، عمر کر دے گا۔ جب یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا نا سیدنا عمر فاروق سے، تو نبی پاک نے دوسرا سوال کیا۔ این فطرت والا رسول جو انسانی فطرت سے آشنا ہے، وہ دوسرا سوال کرتا ہے عمر والدین کے بارے میں کیا خیال ہے، ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ ہیں، پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، پیدا کیا ہے انہوں نے، ماں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، ماں باپ ہیں، محبت۔ فرمانے لگے جا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق لوٹے، کیونکہ جو اندر ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا، جو باہر ہوتا وہی اندر ہوتا تھا۔ ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، دعوے کرتے ہیں محبت کے، اندر بغض رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ امت، یہ قوم تباہ ہوئی ہے، ان کے اندر منافقت ہے۔ شکل و صورت تو مومنوں جیسی ہے لیکن اندر منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چند روز کے بعد واپس لوٹے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی ذات ہو اور دوسری طرف عمر کے ماں باپ ہوں، اور عمر کو آپ کی ذات پر اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے تو عمر کر دے گا، زبانی دعوے نہیں، عمر کر دیتا ہوتا ہے۔ صحابہ کی یہ شان تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہوں نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غزوہ بدر میں گئے نا، تو آپ کے سامنے آپ کا بیٹا جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس نے کہا ابا جان 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، جو کفار کی طرف سے آپ کا بیٹا لڑ رہا تھا سیدنا ابو بکر کا۔ تو سیدنا ابو بکر کے بیٹے نے کہا ابا جان 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں اور میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا تو ابو بکر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے صحابہ کا عمل۔ جب سیدنا عمر فاروق واپس آئے نا، ماں باپ بھی آپ پر قربان کر دوں گا، تو پھر نبی پاک نے فرمایا این فطرت کے مطابق تیسرا سوال کیا۔ انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، مال بڑا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیارا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر اپنی جان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ جان ہے بڑی پیاری ہے، ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا،
سیدنا عمر فاروق لوٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوٹ کر چند دنوں کے بعد واپس آئے، یا رسول اللہ اب عمر کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات پر اولاد کو قربان کرنا پڑے کر دے گا، ماں باپ کو قربان کرنا پڑے کر دے گا، ساری کائنات کو قربان کرنا کر دے گا، اور اگر جان کو بھی قربان کرنا پڑے تو عمر آپ کی ذات پر قربان کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جا، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے، جا اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو گویا جب تک ساری کائنات سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں۔ اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی ہو، ماہ ربیع الاول آئے تو کہے نہیں جی خوشی نہیں منانی چاہیے، تو کس طرح کے ایمان کی تو بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ خوشی جو ہے نا، ٹھیک ہے میلاد ہوا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے میلاد ہوا ہے، بس کام ختم۔ اب ہر ماہ ربیع الاول میں خوشی کیسی، ہر 12 ربیع الاول کا نور کی برسات کیسی؟ میں کہتا ہوں قرآن کب نازل ہوا ہے؟ 1400 سال پہلے۔ تو ہر لیلۃ القدر، بولو نا، لیلۃ القدر آج بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اگر لیلۃ القدر 1400 سال بعد جس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا 1400 سال بعد بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں مصطفیٰ آیا ہے، صاحب قرآن آیا ہے، وہ آج بھی 1000 لاکھوں مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر جس رات میں قرآن آئے 1400 سال بعد بھی ہے کہ نہیں، آج بھی جس کو لیلۃ القدر مل جائے آج بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ اس کے لیے نہیں ہے نا؟ تو جس میں قرآن آئے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس میں صاحب قرآن آئے جس رات میں، جس ماہ مبارک میں صاحب قرآن آئے، تو وہ رات افضل کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات افضل ہے۔ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پتہ نہیں یہ کتنے مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اگر لیلۃ القدر کے انوار و تجلیات باقی ہیں نا، تو ماہ میلاد لیلۃ المیلاد کے انوار و تجلیات بھی باقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یہ اہل ایمان کا نظریہ اور طریقہ ہے، اہل ایمان کا نظریہ اور طریقہ ہے۔ ایمان کا نام بھی لے، مومن بھی کہے اپنے آپ کو، میلاد کے حصے سے، میلاد کے حوالے سے خاموشی اختیار کرے، تو لگتا ہے کہ اندر اور باہر میں فرق ہے، تضاد ہے ظاہر اور باطن میں، اور اسی تضاد کا دوسرا نام منافقت ہے، اسی تضاد کا دوسرا نام منافقت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو عذاب منافقین کے لیے لکھا ہے کفار کے لیے نہیں لکھا۔ پڑھیں قرآن پاک کو، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کفار کے بارے میں یہ عذاب نہیں ہے۔ پڑھیں قرآن پاک کو، بڑا عذاب ہوگا کفار کو، بہت سخت عذاب ہوگا، لیکن جو منافقین کا عذاب ہے نا وہ کفار کے لیے نہیں ہے، وہ کفار کے لیے نہیں ہے، منافقین کا یہ عذاب ہے۔ آج امت منافقت اختیار کر رہی ہے کہ نہیں؟ صرف نبی پاک کے حوالے سے نہیں، آپس میں بھی، آپس میں بھی منافقت ہے، چہرے اور ہیں، اندر اور ہے، زبان اور ہے، بات اور ہے۔ امت کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے اندر منافقت ہو،
امت کو زیب نہیں دیتا. آج جو تباہی ہے، بربادی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے، جس کا نام ہم نے مصلحت رکھ لیا ہے. جس منافقت کا نام ہم نے مصلحت رکھ لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانی چاہیے. یہ ایمان کا نظریہ ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور آج تک امت مسلمہ نبی پاک کی آمد پر خوشی مناتی آ رہی ہے. کہ آپ بھی مناؤ گے کہ نہیں مناؤ گے؟ آج ہم نے اہتمام کیا ہے، خوشی منانے کا اہتمام کیا ہے. کیا اہتمام کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر مشعل بردار جلوس کا اہتمام کیا ہے. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی؟ باہر والے آمد مصطفیٰ، مل کر بولو، باہر والے بھی بولو بھئی، آمد مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کر باہر والے بھی بولیں. ایک حدیث پاک، ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ نور کے حوالے سے، روشنی کے اہتمام کرنے کے حوالے سے، آسمانوں سے زمین پر نور منتقل کرنے کے حوالے سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، تو آپ فرماتی ہیں میں اس وقت صحن کعبہ میں تھی. صحن کعبہ میں تھی. میں کیا دیکھتی ہوں کہ سحری کا وقت ہے، آسمان کے ستارے وہ اتر کر بالکل قریب آ گئے. آپ فرماتی ہیں رأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علیہ. آپ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ پورا کعبہ نور کے اندر رچ بس گیا ہے، اور آسمان کے ستارے زمین پر آگے ہیں اور اتنے قریب آئے ہیں. آپ فرماتی مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ میرے سر پر نہ آ جائیں، مجھ پر گر نہ جائیں. گویا آسمان کے ستارے نور بری قندیلیں اللہ رب العزت نے محبوب کی آمد پر آسمان سے زمین پر بھیجی ہیں. اللہ رب العزت اگر نور کی قندیلیں، نور کی شمعیں، نور کی مشعلیں آسمانوں سے زمین پر بھیجتا ہے، تو اگر ہم اپنی مسجد سے بازار میں نکالے تو کیا حرج ہے اس میں؟ آج مشعل بردار جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن لیتے ہیں. آپ فرماتی ہے جب میرے بطن اقدس سے، میرے بطن مبارک سے بچے کی پیدائش ہوئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تو مجھ سے خرج منی نور. آپ فرماتی ہے مجھ سے ایک نور خارج ہوا. تو آپ فرماتی ہے میں نے جو ملک شام کے اندر کسرہ کے محلات ہیں میں نے ان کو دیکھ لیا. حضرت ام عبد الرحمن آپ فرماتی ہیں جب ولادت مصطفیٰ ہو رہی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹیا ساری نور سے بھر چکی ہے. اور آپ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں اندر سارا نور ہی نور ہے. اور آپ فرماتی ہیں میں کھڑکی سے پردہ ہٹاتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ سارا صحن کعبہ نور سے بھرا ہوا ہے. جب اللہ رب العزت نور کا اہتمام کر رہا ہے، محبوب کی آمد پر نور کا اہتمام کر رہا ہے، تو
تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ ہم شامل ہوں گے آپ آج کہ نہیں؟ باہر والے ناراض لگتے ہیں، یہ کہتے نہیں ہمیں کام ہے، گھر میں بچوں کو کھلانا ہے اور کوئی آٹا دانا لانا ہے، کیا ضرورت ہے میلاد کی خوشی منانے کی؟ دنیا کے بہت دندے کام ہیں، بڑے کام ہیں دنیا کے، ہمیں چھوڑو نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ جس محبوب کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تجھے حیات دی ہے، تجھے زندگی عطا کی ہے، اگر وہ تجھے زمین کے اوپر برداشت کر رہا ہے تو اس کا سبب بھی میرے آقا تاجدار مدینہ کی ذات ہے، ورنہ انسان تیرا عمل اس قابل نہیں کہ تو زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے۔ آج اگر اللہ کی ذات تجھے برداشت کر رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے سبب سے تو زمین کے اوپر موجود ہے۔ کیا اس کے میلاد کی خوشی تو نہیں مناتا؟ پھر یہ معاملہ رکا نہیں، امت کا معمول رہا ہے، حتیٰ کہ 988 صدی ہجری تک جو وہاں اس وقت کے علماء ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت محمد جار اللہ بن زہیرہ جو فقہ حنفی کے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر معمول کیا تھا کہ جب 12 ربیع الاول آتی، جب 12 ربیع الاول آتی تو اہل مکہ کا، علماء کا، فضلاء کا، اہل مکہ کا عمل کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کی شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مولد النبی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا جس گھر میں، اس گھر کی طرف جو مفتی مکہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو جمع کر کے ایک جلوس کی صورت میں، اس جلوس میں تمام فقہا کے نمائندے، تمام مکتبہ فکر کے نمائندے، فقہ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، چاروں فقہ کے علماء اس میں شامل ہوتے، مکے کے رئیس جمع ہوتے، عوام جمع ہوتی، اور وہ بیت الحرم سے، اللہ کے گھر سے جلوس کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی طرف جاتے۔ اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ان کے ہاتھوں میں فانوس ہوتے، مشعلیں ہوتی، اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی جگہ آپ کے گھر ہی پہنچتے تو وہاں جا کر میلاد پڑھا جاتا، میلاد پڑھا جاتا، اور پھر دعا ہوتی، حاضرین کے لیے دعا کی جاتی، علماء کے لیے دعا کی جاتی، لوگوں کے لیے، شہر مکہ کے لیے دعا کی جاتی، اور اس کے بعد نماز عشاء پھر آ کر وہ واپس حرم میں داخل ہو کر پڑھتے۔ وہ اسی جار اللہ بن زہیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مفتی، اس عالم، اس فقیہ، اس ولی کی سنت پر اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے، اگر گاڑیاں دی ہیں تو گاڑی لے کر آئیں، اگر موٹر سائیکلیں دی ہیں موٹر سائیکل لے کر آئیں، اگر سائیکلیں دی ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، اور اگر اس نے کوئی ظاہری انعام اس طرح کے نہیں کیے تو کم از کم اس نے چلنے کے لیے ٹانگیں تو دی ہیں نا۔ تو جس محبوب کے صدقے میں یہ ٹانگیں ملی ہیں، آؤ اس کی خوشی میں یہ ٹانگیں استعمال کریں۔ مغرب کی نماز آپ یہاں ادا فرمائیں، انشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوس یہاں سے روانہ ہوگا۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔